بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ یو آر فائن۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار گھیا اور چکن کی ریسیپی۔ بہت ہی مزیدار یہ ڈش تیار ہوتی ہے، اور گھیے میں کیا ایک خاص ایسی چیز ڈالتی ہوں جس سے اس کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے، میش ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ چلیے جی ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 2 کلو گھیا لیا ہے اور اس میں ایک بینگن بڑے سائز کا تقریباً 200 گرام کا ہوگا، یہ اس میں شامل کریں گے۔ یہ بینگن ڈالنے سے بہت زبردست سا گھیا میش بھی ہو جاتا ہے اور اس کا فلیور بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے سبزی کو اچھے سے آپ دھو لیں اور دھونے کے بعد آپ نے اس کی باریک سکن یعنی چھلکا اتار دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا باریک چھلکا اتار سکیں۔ چھلکے اتارنے کے بعد آپ نے گھیے کو چیک ضرور کرنا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھیے میں کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر گھیے میں نہیں ہوتا لیکن کسی گھیے میں ہوتا ہے۔ جب آپ اس پیس کو اپنی سبزی میں شامل کر لیتے ہیں تو ساری سبزی کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹپ ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے۔ آپ نے لازمی گھیے کو جب بھی کاٹنا ہے اس کو چیک کر لینا ہے، اور جب بھی آپ نے اس کو کاٹنا ہے گھیے کو، بینگن کو، آپ نے اس کو ہمیشہ پانی میں شامل کرنا ہے، ورنہ پانی میں نہ شامل کریں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا اور پکنے میں بھی اس کا ذائقہ خراب لگے گا۔ تو بس یہ 2 ٹپس ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہیں۔ گھیے کو کاٹ کے پانی میں رکھیں، پھر اس کو ایک دفعہ اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے، اور گھیے کو چیک ضرور کرنا ہے تاکہ اس کا اگر کوئی کڑوا گھیا ہے تو نکل جائے۔ اب گھیے کو اچھے سے میں نے ایک دفعہ دھو لیا ہے، اس کو پریشر میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، نمک اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو پریشر لگا دیں گے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا آپ نے پریشر لگانا ہے، اسی میں یہ شاندار سا گھیا کوک ہو جائے گا۔ پانی اس لیے کم مقدار میں شامل کیا ہے کیونکہ گھیے میں اب خود بھی پانی ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو پریشر لگائیں گے تو یہ اپنا پانی بھی چھوڑ دے گا اور اپنے پانی میں ہی یہ کوک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے 1.5 گلاس پانی شامل کرنا ہے۔ اب اتنی دیر اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آدھی پیالی کے قریب گھی لیا ہے، 2 درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں، پیاز کو باریک کاٹ کے اس میں شامل کر لیں۔ اب آپ نے صرف اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے۔ جب بھی ہم سبزی بناتے ہیں پیاز کو کبھی ڈارک گولڈن نہیں کرنا، براؤن سائڈ پہ نہیں جانا۔ جیسے لائٹ پنک گولڈن سا ہوگا تو ہمارا پیاز ڈن ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم میٹ شامل کر دیں گے۔ آپ بکرے کے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں چکن کا استعمال کیا ہے۔ چکن میں صرف کوکنگ ٹائم کم ہوتا ہے، میتھڈ بکرے کے گوشت کو اور چکن کو پکانے کا سیم ہوتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 700 گرام چکن لیا ہے، اس میں ادرک اور لہسن میں نے باریک کاٹ کے شامل کیا ہے۔ جب تک چکن کی بھنائی ہوگی لہسن بالکل میش ہو جائے گا اور ادرک کی بھی بھنائی ہو جائے گی۔ ادرک کو سبزیوں میں باریک کاٹ کر شامل کیا کریں، ادرک بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا ضرور استعمال کیا کریں۔ اب اس میں نے 2 سے 3 ٹماٹر درمیانے سائز کے باریک کاٹ کے شامل کیے ہیں، مرچ، ہلدی، نمک، زیرہ اور سوکھا دھنیا شامل کیا تھا، اور بس اب اس کی ہم بھنائی کر لیں گے۔ آپ نے جب تک ٹماٹر اچھے سے پانی چھوڑ دیں اس کی بھنائی کرنی ہے۔ 2 کھانے کے چمچ اس میں آپ نے دہی شامل کر دینا ہے۔ پھر آپ ذرا چکن کا فلیور چیک کر لیجیے گا کتنا شاندار اس کا فلیور بنتا ہے۔ جتنا اچھا چکن کی بھنائی ہوئی ہوگی اتنا ہی زبردست سا ہمارا گھی کا فلیور آئے گا۔ گھیا بوائل ہو گیا تھا، یہ دیکھیں 15 منٹ میں ہی بڑا زبردست سا نرم ہو گیا تھا۔ آپ چیک کر لیجیے گا، اگر 15 منٹ میں نرم نہ ہو تو آپ 20 منٹ کا پریشر لگا لیں۔ اس کو بالکل ہینڈ میشر سے میں نے اس کو میش کر لیا ہے، ایک باؤل میں نکال لیا تھا، اچھے سے میش کر لیں اس کو۔ اب چکن بھی تقریباً تیار ہو گیا ہے۔ یہاں پر اس ٹائم پہ اس کا نمک مرچ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز کم لگے آپ کو آپ کے ذائقے کے مطابق تو آپ اس میں شامل کر لیں۔ میش کیے ہوئے گھیے کو اس میں شامل کریں اور بس 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے سے اس کی بھنائی کریں۔ اتنا زبردست سا یہ سالن تیار ہوگا کہ جو بچے یا بڑے آپ کے گھر میں گھیا نہیں کھاتے وہ بھی بہت خوش ہو کے کھانے والے ہیں۔ اس پہ آپ نے صرف گرم مسالہ چھڑکنا ہے اور دم دے دیں اس کو، تقریباً 10 سے 15 منٹ کا دم دے دیں۔ سافٹ ہو جائے گا، درمیانی آنچ پہ رکھیں۔ اگر آپ اس پہ اینڈ پہ دیسی گھی شامل کر دیں تو اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں ہی لاجواب ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سمپل سی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ بہت ہیلدی بنتا ہے، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔
ٹیک کیئر. اللہ حافظ.